اب فہرست کا اگلا نام لائق سماعت بھی ہے اور قابل احترام بھی ہے، اور جن کے ہم اور آپ منتظر بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری مراد سمجھ رہے ہوں۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی، داعی و مبلغ، صوبہ جمعیت اہل حدیث ممبئی۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم کو دعوت خطابت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت بین یدی الساعة بالسیف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، وجعل الذل والصغار على من خالف امری، ومن تشبه بقوم فهو منهم، الى آخر الآیات والاحادیث۔ شہری جمعیت اہل حدیث احمد آباد کے زیر اہتمام منعقد آج کا یہ اجلاس عام، جو مدرسہ محمدیہ گومتی پور احمد آباد کی انعامی تکریمی مجلس کے موقع پر اس وقت جاری ہے۔ اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کے امیر محترم فضیلت الشیخ محمد شعیب میمن جوناگڑھی حافظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر قابل احترام فاضل علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کی اس اجلاس عام میں اس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کی اور ایسے ہی شہری جمعیت اہل حدیث احمد آباد کی دعوت ہے۔ گومتی پور احمد آباد کی جمعیت کی دعوت پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس اجلاس عام میں جو چند باتیں اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی روشنی میں سلف امت کے سیرت اور ان کی زندگیوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس اجلاس میں تھوڑی دیر تک جو موضوع ہمارے سامنے زیر بحث ہے، زیر گفتگو ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنت کی اتباع اور پیروی کی اہمیت۔ یہ موضوع انسانی زندگی کا بہت ہی عظیم الشان عنوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے فوراً بعد اسی سے متصل جو عنوان ہے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کا کہا ماننا۔ یہ عنوان بڑا ہی اہم عنوان ہے، طویل عنوان ہے، لمبا ہے، بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، اللہ کے کلام کی آیات اس سلسلے سے بھری پڑی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بے شمار باتیں اس حوالے سے آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی زندگی، ان کی سیرت، حضرات صحابہ کرام کے بعد ان کے شاگردان تابعین
اور ان کے بعد تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کرام، محدثین، فقہا، الغرض تسلسل کے ساتھ آج تک اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک جو امت کے علماء ہیں، اعیان ہیں، ان سبوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ظاہر ہے کہ چند منٹوں میں اس حوالے سے کوئی لمبی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ اشارے کیے جا سکتے ہیں تاکہ ہماری اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ کا حکم ماننے کا، آپ کا کہا ماننے کا مقام کتنا عظیم ہے۔ آپ کی سنت پر، آپ کی راہ پر، آپ نے جو کچھ کہا ہے اس پر، آپ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس پر اور اس پر چلنے کا، اور جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہنے کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اسلام کے اندر یہ عنوان کتنی اہمیت کا ہے، آئیے اس حوالے سے ہم اور آپ چند آیات کی روشنی میں، چند حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ بات اگر وقت کی ہوتی تو لمبی بات کی جا سکتی تھی، لیکن وقت مختصر ہے، ہمیں ذمہ داران نے ایک نظم اور ضبط کے مطابق ٹائم ٹیبل بتا رکھا ہے، اس لیے کوشش یہ ہوگی کہ اسی وقت میں یہ گفتگو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ باتیں مکمل ہو جائیں اختصار کے ساتھ۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھتے ہیں جب ہم، اس میں توحید کا اقرار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت اور بندگی کا اعلان ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہے۔ جب ہم توحید کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب سے ہم نے اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھا ہے، اب اس کے بعد سے جب تک جسم میں جان ہے، جب تک زندگی ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اس عبادت کے اندر کسی بھی طرح کی شراکت، ساجیداری، کسی بھی طرح کی ہمسری، ادنا، اعلیٰ، چھوٹا، بڑا، جاندار، بے جان، نبی، ولی کوئی بھی شامل نہیں کیا جائے گا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی کے ساتھ ہی ہم اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جب تک اب جسم میں جان ہوگی، جب تک زندہ رہیں گے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانیں گے۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کو سچ مانیں گے، آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، آپ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے باز رہیں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ یہ نقطہ اچھی طرح سمجھ لو، جب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ طے کر دیتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اور عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے مطابق ہوگی۔ محمد اللہ کے رسول ہے، کیا مطلب ہے؟ خبر دے رہے ہیں؟ نہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ کس بات کی گواہی ہے یہ؟ اس گواہی میں چار باتیں آتی ہیں۔ کتنی باتیں آتی ہیں میرے بھائیوں؟ اور یہ چار باتیں ہم سمجھیں گے تو بڑی آسانی سے موضوع کا خلاصہ اور موضوع کا نچوڑ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی ہر بات میں تصدیق کریں گے، آپ کی ہر بات میں آپ نے ماضی کی خبر دی ہو، آپ نے حال کی خبر دی ہو، آپ نے مستقبل کی خبر دی ہو، آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کی پیشین گوئیوں کو سچ مانیں گے۔ کسی صورت میں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی بات میں کہیں جھوٹ کا، غلط ہونے کا شائبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ہم اس بات پر عمل کریں گے، اس حکم کو بجا لائیں گے، اس کو انجام دیں گے، آخری طاقت استعمال کریں گے تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل ہو جائے۔ نمبر دو۔ نمبر تین، جن باتوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، یہ کام نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ منکر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اسی کا نام حرام ہے، اسی کا نام ناجائز ہے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے بھائیوں غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ نمبر تین۔ نمبر چار، آخری بات، محمد اللہ کے رسول ہیں، معنی یہ ہے کہ اب جب تک زندگی رہے گی اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ طریقہ محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یہ چار باتوں کی گواہی وہ مسلمان دے دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے جب وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔
اسی وقت اعلان کر دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں اس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے، حکم نہیں بجا لاتے، مخالفت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اسی کو یاد دلانے کے لیے آج کے اس مجلس میں اس عنوان کا انتخاب کر لیا گیا. آؤ ذرا یاد دہانی کرا دیتے ہیں، تذکیر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مومن ہیں، مسلمان ہیں. ہر بھائی، ہر بہن، ہر جوان، ہر بچہ الحمدللہ ایمان کے نور سے منور ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی آیتیں، دلیلیں، حدیثیں پڑھ کر کے ذرا اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ غافل ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت سے، آپ کا کہا ماننے سے، آپ کی سنت کی پیروی کرنے سے غفلت کا شکار ہو جائے. آئیے یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے عنوان ہے مسلمانوں نبی کی اطاعت کرنے کا مقام کیا ہے، مسلمانوں نبی کی سنت کی پیروی کرنے کا مقام کیا ہے. کتنا اہم ہے یہ سنت، اسلام ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی اسلام ہے، اسلام نبی کی سنت کا نام ہے، نبی کی سنت اسلام کا نام ہے. اگر آپ سے ہم سے کوئی پوچھے اسلام کیا ہے تو ہم کہیں گے جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے وہ سب اسلام کی عملی تصویر ہے. آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کی تصدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات، آپ کے فرائض، آپ کے واجبات، آپ کے مستحبات و سنن، آپ کی سماجی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی عائلی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کا رہن سہن، آپ کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ بھی آیا ہے اسی کا نام اسلام ہے. اسلام سنت کا نام ہے، سنت اسلام کا نام ہے. بہت پہلے حضرت امام بربہاری رحمت اللہ علیہ نے 329 ہجری میں وفات پانے والے امام کیا کہتے ہیں؟ بغداد کے بہت چوٹی کے امام گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام. اسلام سنت کا نام ہے، سنت اسلام کا نام ہے. اگر مسلمان ہے تو پوری زندگی میں سنت ڈھلی ہونی چاہیے. عبادت اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، ایمان نبی کی سنت کے مطابق، فرائض اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، ہماری سماجی زندگی نبی کی سنت کے مطابق، ہماری تجارتی زندگی نبی کی سنت کے مطابق، ہماری خاندانی زندگی سنت کے مطابق، ہماری سماجی زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اسی وقت ہم اس کا اعلان کر دیتے ہیں. لیکن افسوس کریں اپنے آپ پر، افسوس کریں اپنے آپ پر کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اعلان ہے، پھر بھی عمل میں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. کہیں کہیں اتباع سنت چھوٹ جاتی ہے، کہیں کہیں اطاعت سے غافل ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں ہماری اپنی عقل آگے آ جاتی ہے، کہیں کہیں شخصیت پرستی آگے آ جاتی ہے، کہیں دنیا داری آگے آ جاتی ہے، کہیں مال و دولت کی ہوس آگے آ جاتی ہے، کہیں سماج کی رسم و رواج میرے بھائیوں ہمیں جکڑ لیتی ہے. اسی لیے یاد دہانی کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنت کی اتباع کی اہمیت کیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا بات میں آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے کلام کی آیتیں اگر آپ پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 20 آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو. اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرو. جو کچھ اللہ کہے اسے مان لو، جو کچھ نبی رسول کہے مان لو. اور جب قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ آتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی مراد نہیں ہوتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ مطلق طور پر اپنا کہا ماننے کا حکم دیتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کہہ کر کے اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کوئی اور نبی نہیں مراد ہو سکتا، کوئی اور رسول مراد نہیں ہو سکتا. اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ ابھی شیخ کہہ رہے تھے کونین کی سعادت، دارین کی رحمت،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسے سمجھایا گیا، اتنی باریکی سے سمجھایا گیا، اطاعت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اطاعت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اطاعت محمد الرسول اللہ کی اتنی زیادہ عام ہے، اتنی عام ہے کہ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کسی کی مطلق اطاعت نہیں کی جا سکتی، کسی کی بات کو، کسی کے کہا پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اے امت کے لوگوں سن لو، کہا ماننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور کہا ماننا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اس سلسلے میں حضرت موسیٰ بھی آ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی آ جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، تو ان کی بات بھی نبی کی بات کے مقابلے میں نہیں مانی جائے گی۔ یہ عقیدہ دیا ہے قرآن نے، یہ عقیدہ دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، اور وہ ساری آیتیں پڑھی جائیں، اس کا موقع نہیں ہے، اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اس معنی کی بہت ساری آیتیں تھوڑے سیاق کے بدلے، تھوڑے سیاق اور الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آپ کو جگہ جگہ اللہ کا کہا ماننا، رسول کا کہا ماننا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو، اور کیا ہو جاؤ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کا کہا مانو گے، تو اپنے اعمال کو برباد کرنے سے بچ جاؤ گے، لیکن اللہ کا کہا نہیں مانو گے، رسول کا کہا نہیں مانو گے، اپنے اعمال کو برباد کر دو گے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دو، اکارت نہ کر دو۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، رسول کا کہا مانو گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بہت بڑی کامیابی مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا اعلان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ کا کہا مانو گے، رسول کا کہا مانو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا مکین بنا دے گا۔ اللہ کا کہا مانو گے، رسول کا کہا مانو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کس کے ساتھ رکھے گا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کا کہا ماننے والے، رسول کا کہا ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور صالحین کے ساتھ میں ہوں گے۔ کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ یہ دیکھو فہرست، انبیاء کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ، اور صالحین کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہ فضائل ہیں۔ تھوڑی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہا ماننا، اسی کے ساتھ ساتھ اس عنوان کے اندر اتباع سنت کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، سنت کا مطلب ہوتا ہے راستہ نبی کا، جس راستے پر نبی چلتے گئے اسی راستے کے پیچھے پیچھے تم بھی چلو۔ ایمان میں جیسے آگے گئے تم بھی پیچھے پیچھے، عبادات میں جیسے آگے گئے ویسے ہی تم بھی اس کے پیچھے پیچھے، معاملات میں، اخلاق میں، سماج میں، حلال و حرام میں جیسے نبی آگے انہی کے نقش قدم پر تم بھی چلتے رہو۔ اس لیے اطاعت کا مطلب کہا ماننا، فرما برداری کرنا، اور اتباع سنت کا مطلب راستے کے پیچھے پیچھے، اسی راستے پر آپ کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارے لیے، اے دنیا والو سن لو، یقیناً تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، اچھا نمونہ ہے، بہترین سیمپل ہے، اگزامپل ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، پیغام سب کے لیے ہے، لیکن اس کو فالو کون کرے گا، اسے مانے گا کون، آئیڈیل کون بنائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن سے ملاقات کی امید کرے گا، جس کا یقین ہوگا، ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، ایمان ہوگا آخرت کے اوپر، وہ اس بات کو سمجھے گا کہ ہمارا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاد رکھو زمانہ بہت دور جا سکتا ہے،
دنیا کی تعداد بڑھ سکتی ہے، مشرق مغرب شمال میں اللہ کی بندوں کی تعداد گنتی سے، ہمارے اعتبار سے گنتی سے باہر جا سکتی ہے، لیکن یہی آئیڈیل ہوگا، یہی سمپل ہوگا، یہی ایگزامپل ہوگا۔ دنیا آگے چلی جائے، زمان مکان کتنا بھی تجاوز کر جائیں، لیکن سب کے لیے نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1000 2000 5000 10,000 سال قیامت آ جائے گی، لیکن آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ کے کلام کی چند آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات اور بیان کر کے آیتوں کے سیاق میں آگے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کا کہا مانے گا سمجھ لو اس نے اللہ کا کہا مانا۔ رسول کا کہا ماننے والا اللہ کا کہا ماننے والا ہے۔ اللہ اکبر! مقام دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ کی فرما برداری کا۔ ہم نے محمد کا کہا مانا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اللہ کا کہا مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی، وہ رسول، وہ ہادی برحق کبھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے، وہ کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے اترنے والی چیز بولتے ہیں۔ زبان محمد کی ہوتی ہے، فرمان رب ذوالجلال کا ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، اپنی خواہشات سے، اپنی جی سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ وہ تو وہ بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتا ہے، وہی جو اترتی ہے وہی بولتے ہیں، ان کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلتا۔ جب نبی کا مقام یہ ہے کہ زبان نبی کی ہے، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے حکم دیا، نبی نے پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبلغ ہے، پہنچانے والے ہیں، پیغامبر ہے، رسول نبی ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ، یہ انداز، نبی جو کچھ میرا کہتا ہے اس کو ماننا اللہ کا کہا ماننا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا باقی بچا کہ نبی کا حکم بس اللہ کا حکم ہے، نبی پہنچاتے ہیں اللہ کے حکم کو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے مقام اللہ کے نبی کی اطاعت کا، یہ ہے مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہا ماننے کا، حکم ماننے کا مقام ہے یہ۔ میں آپ کے سامنے اطاعت والی بات پر بھی تھوڑی سی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں موضوع کو ذرا سمیٹتے ہوئے دوسری بقیہ باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں پر ذرا اچھی طرح دھیان دینا میرے بھائیوں، 2 آیتوں پر دھیان دینا، مزید 2 آیتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آیت کریمہ پر غور کرنا، آیت کریمہ کا ترجمہ، اس کا معنی اور اپنے حالات کا ذرا جائزہ لینا، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہم کہاں چل رہے ہیں، نبی کا حکم کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں غور کرنا۔ اللہ کی قسم ہے، اگر ہم نے سنا اللہ کے کلام کی آیات کو، نبی کے فرمان کو، سلف امت کی سیرت کی باتوں کو سنا اور ہمیں اپنے پلے نہیں باندھا، ہم نے سنا ادھر سے نکال دیا، کانوں کو لذت مل گئی، اچھا لگا، جلسے میں بیٹھ گئے، گومتی پور آئے تھے، جلسہ ہوا، شریک ہو گئے، سن کر کے آئے۔ جلسہ سننے جاتے ہیں، لیکن سننے کے بعد کی ذمہ داری، زندگی میں تبدیلیاں لاؤ، بدلو اپنی زندگی کو، تبدیل کرو، نافرمانی سے فرما بردار بن جاؤ اور مخالفت سے اطاعت کرنے والے بن جاؤ، تب جا کر کے اس کا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ 2 آیتیں خاص طور پر، اور یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، پھر اس کے بعد چند حدیثوں پر گفتگو کر کے شاید میں بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے، اپنی ربوبیت کی قسم، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں لا سکتے، ایمان والے نہیں کہلا سکتے، حتی یحکموک،
حتی یحکموکا، یہاں تک کہ یہ لوگ، یہ دنیا والے آپ کو حکم مان لیں، آپ کو جج مان لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لیں، آپ کو اپنے مسائل میں پنچایت میں فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیں۔ آپ کی ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، اور دیگر زندگی کے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل میں جب تک دنیا کے لوگ، یہ میرے بندے، آپ کو جج نہیں مانتے، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے، اللہ اپنے ربوبیت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حتی یحکموکا فیما شجر بینہم، جس مسئلے کا بھی اختلاف ہو، ایمان و عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق، کسی بھی مسئلے کا اختلاف ہو، اپنے اختلافی مسائل میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے مسائل میں جب تک یہ آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، تب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی بات۔ دوسری بات، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دوسری بات اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ پہلے آپ کو جج مانے، فیصلہ کرنے والا مان لیں، پھر آپ فیصلہ کر دیں۔ اب اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں تو نہیں ہے، جب صحابہ کرام کے بیچ میں نبی تھے، صحابہ کرام کے مسائل آتے تھے، جا کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، اللہ کے نبی فیصلہ فرمایا کرتے تھے، آپ کو جج صحابہ کرام مانتے تھے۔ اس کے بعد لیکن آج اگر ہمارے نبی بنفس نفیس ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی سنت ہمارے بیچ میں ہے، آپ کی حدیث ہمارے بیچ میں ہے، آپ کی سیرت ہمارے بیچ میں ہے، آپ کے فرمودات، آپ کا عمل، آپ کی پوری زندگی ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ آج ہمارے مسئلے میں کوئی اختلاف، ہمارے درمیان کسی مسئلے کا اختلاف ہو جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی سنت کو جج بناؤ، اسی حدیث کو فیصلہ کرنے والا بناؤ۔ اس کے بعد کیا کرو؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر آپ کے فیصلے کے بعد اس کو قبول کرنے میں، اس کو ماننے میں، اس کو تسلیم کرنے میں دل کے اندر کوئی تنگی محسوس مت کرو۔ یعنی آدمی جج تو مان لے گا، فیصلہ سن لیا نبی کا اور اسے مان بھی لیا، لیکن ظاہر میں مان لیا، دل کے اندر تنگی ہے۔ دل کے اندر کیا ہے؟ تنگی ہے۔ تو تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے، پورے کھلے دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ نبی کے فیصلے کو کیا کرو؟ تسلیم کرو۔ اور کیا فرمایا؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کے سامنے پورے طور پر سرنڈر ہو جاؤ، اس فیصلے کے سامنے پورے طور پر سرنڈر ہو جاؤ، سرے تسلیم خم کر دو۔ کسی بھی طرح کا آگے پیچھے ہونا، ڈاؤٹ کی بات کرنا، اور اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے رویے کے اندر کسی بھی طرح کا غلط ریئیکشن، غلط رد عمل، دوسرا رد عمل ہرگز ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ تین باتیں ہو گئی نا۔ ہمارے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنے اختلافی مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنت کی پیروی، یہ ٹاپک ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں آپ کو حکم بنانا ہوگا۔ آپ نہیں ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، حکم بنانا، جج بنانا، آپ کے فیصلے پر راضی ہونا اور دل میں تنگی محسوس نہ کرنا۔ نمبر 3، پورے طور پر سرنڈر ہو جانا، پورے طور پر سر تسلیم خم کر دینا۔ یہ تین باتیں جب تک نہیں ہوگی، ہمارا ایمان کا دعویٰ برابر، ہمارے ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ ہم دعویٰ کریں گے، قرآن ہمارے دعوے کو جھٹلائے گا۔ کہتے ہو نبی کی اتباع کرتے، اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے ہیں، کیسے نہیں مانتے؟ کیسے خلاف ورزی کرتے؟ کیسے مخالفت کرتے ہو؟ کیسے انکار کر دیتے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بہت صاف ہے، صریح ہے۔ اب اس میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ایک ایک نقطے پر غور کریں۔ آپ نے شاید سنا ہو، علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے تیسیر الکریم الرحمن بتفسیر کلام المنان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بہت عظیم الشان تفسیر، موجودہ دور کی سب سے زیادہ معتبر تفسیروں میں سے ایک تفسیر۔ اس کے اندر لکھتے ہیں، اگر اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو آپ کو 3 درجات ملیں گے۔ اللہ کے نبی کو فیصلہ کرنے والا جج بنانا، یہ اسلام ہے، اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لینا، دل میں تنگی محسوس نہ کرنا، یہ ایمان کا درجہ ہے، اور پورے طور پر سرنڈر ہو جانا، یہ احسان کا درجہ ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کی حدیث میں اسلام کا ذکر آیا ہے، ایمان کا ذکر آیا ہے، احسان کا ذکر آیا ہے،
یہ تینوں درجے، اسلام کا درجہ، ایمان کا درجہ، احسان کا درجہ، امام عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر تینوں درجے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جج ماننا اسلام، آپ کے فیصلے کو بغیر کسی دل کی تنگی کے مان لینا ایمان، اور کسی بھی طرح سے پورے طور پر سرنڈر ہو جانا یہ احسان کا مقام ہے۔ میرے بھائیو اس کے بغیر ہمارے ایمان کا دعویٰ بڑا میرے بھائیو جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ جو آیت کریمہ ابھی گزری ہے اس میں اللہ نے جو بات بیان فرمائی ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کریں گے، اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کریں گے، آپ کا کہا نہیں مانیں گے، آپ کے حکم کے خلاف کریں گے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس میں انجام بتایا گیا ہے، وہاں شرط بتائی گئی ہے کیسے ایمان آپ کا سچا ہوگا، یہاں انجام بتایا جا رہا ہے۔ خلاف کرو گے تو کیا انجام ہوگا، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو کیا انجام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو لوگ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، کہا نہیں مانتے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ کہ کوئی فتنہ پکڑ نہ لے، کوئی مصیبت نہ گھیر لے، کوئی فتنہ نہ آ جائے ان کے اوپر، اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ بڑا خطرناک انجام ہوگا۔ اچھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ سرسری طور پر آپ نے سنا، آگے بات بڑھاتے ہیں، پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اخیر میں آنے والی ہے، اسے بھی ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر ہم پڑھیں تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی طرح سننا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ مسلمانوں سننا، بزرگوں، جوانوں، بچوں، ماؤں، بہنوں سننا ذرا، اللہ کے نبی کی حدیث میں صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، بس وہی جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ سب جنت میں جائیں گے، جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا بس وہی جنت میں نہیں جائے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کون ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ بھلا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی یہ بات مانے گا نہیں کہ ہم جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا رد عمل، ہمارا بیہیویئر سنت کے ساتھ، ہمارا رویہ نبی کے حکم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ومن یابا، اے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے، کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا جو میرا کہا مانے گا، جو میرا کہا مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرا کہا نہیں مانے گا، میری نافرمانی کرے گا، وہی جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ میری بات مانا تو جنت میں جانا چاہتا ہے اور جنت میں جائے گا، اور میرا کہا نہ مانے فقد ابا، وہی انکار کر رہا ہے جنت میں جانے سے۔ دیکھا آپ نے اطاعت کا مقام، یہ نبی کا حکم ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کل اپنے کلام میں فرمائی وہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت میں بیان فرماتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ذکر کرتا ہوں، ایک سنن کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے اور دیگر محدثین نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حدیث میں کئی باتیں ہیں، ایک ٹکڑا اس کے اندر یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک ٹکڑا اس کے اندر یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کی دعوت دنیا میں عام ہو جائے، سب کو یہ پیغام پہنچ جائے،
सबको ये पैगाम पहुंच जाए। ये एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होनी चाहिए जो हम सबको खिलाता है, पिलाता है, जिंदगी देता, मौत देता, बीमारी देता है, हर तरह की नेमतें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे 6 सिमतों से जो नेमतों की बरखा हो रही है, सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला देता है। इसमें कोई धर्म का मसला नहीं, इसमें कोई इज्म का मसला नहीं। अल्लाह सारे बंदों को खिलाता है, पिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये रुबूबियत का निजाम है। किसका निजाम है? रुबूबियत का निजाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने इसीलिए भेजा है ताकि अल्लाह के बंदों को ये पैगाम पहुंचा दूं कि एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होनी चाहिए। आगे 2-3 बातें हैं, उन तमाम बातों से आगे जरा बढ़ करके अल्लाह के नबी का वो जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया वजुइला दुल्लु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी, जिल्लत रुसवाई उसका मुकद्दर बना दी गई है जो मेरे हुक्म की मुखालफत करे। मेरे हुक्म की मुखालफत करने वाले का अंजाम क्या होगा? जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाएगी, रुसवाई, दौलत होगी, शान शौकत होगी, माल होगा, सियासत होगी, इक्तिदार होगा, स्टेटस होगा समाज का, लेकिन जिल्लत की पेशानी पर लिख दी जाएगी। रुसवाई उसकी जिंदगी से कभी साथ नहीं छोड़ेगी। यह अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान है। जिल्लत और रुसवाई उस पर मुसल्लत कर दी गई है, उसका मुकद्दर बना दी गई है। मन खालफ अमरी, जो मेरे हुक्म की मुखालफत करे। नबी ने कहा ऐसा करो, ना करे। नबी ने कहा ये ना करो लेकिन करे। हुक्म रसूल की मुखालफत का नतीजा क्या निकलेगा मेरे भाई? जिल्लत। तो देखा आपने, नबी की इताअत करेंगे तो जन्नत है, कामयाबी है, दुनिया में इज्जत है, आखिरत में शान और शौकत है। और अगर मुखालफत किया, इताअत नहीं किया, हुक्म की मुखालफत की, तो अंजाम क्या होगा? अंजाम होगा जिल्लत, रुसवाई, खारी, पसपाई, पस्ती। दुनिया की कोई ताकत उसे इज्जत नहीं दे सकती। जो नबी की मुखालफत के नतीजे में अल्लाह की तरफ से जिल्लत की मार मारा जा रहा है, उसे दुनिया की कोई ताकत शान और शौकत नहीं दे सकती। ये दुनिया का स्टेटस खत्म हो जाएगा, जिल्लत और रुसवाई मेरे भाइयों खत्म नहीं होगी। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गजब की मार, लानत की मार, अल्लाह का अजाब इंतजार कर रहा। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है। और मैं आपको 1-2 हवाले जरा सहाबे किराम के हमने आपके सामने अर्ज किया था, सहाबे किराम की सीरत की भी कुछ बातें आपके सामने करनी है। आपने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का नाम सुना है, मशहूर सहाबी हैं, इमाम हैं, सहाबे किराम के उलमा में से हैं। वो एक लंबी हदीस है मुस्लिम शरीफ की लंबी हदीस है। उस लंबी हदीस के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं वलौ तरक्तुम सुन्नत नबीयिकुम लज़ललतुम। सुन लो अच्छी तरह मुसलमानों, सुनो, बड़ों छोटों बच्चों मर्दों खवातीन, सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला मुझको आपको ये ईमान पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम जज्बाती तौर पर नबी का नाम न लें, हम प्रैक्टिकल तौर पर नबी का नाम लें। आपकी उम्मत का होने का, आपकी उम्मत से होने का ऐलान करें। अमली तौर पर जिंदगी ढल जाए, सुन्नत की रोशनी में ढल जाए, हमारा उठना बैठना चलना फिरना नबी की सीरत की रोशनी में हो। हम चले तो नबी की सुन्नत की तस्वीर दिखाई दे, हमारा ईमान नबी की सुन्नत, हमारा अकीदा नबी की सुन्नत, हमारी इबादत नबी की सुन्नत, उसकी अमली तस्वीर दिखाई दे। ये होना चाहिए। क्या कहा था? वलौ तरक्तुम सुन्नत नबीयिकुम लज़ललतुम। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था अगर तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओ। अगर तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे लज़ललतुम, गुमराह हो जाओगे। हिदायत मोहम्मद लेकर के आए हैं। फ़इन्न खैरल हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन रास्ता मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है। ये हमने ऐलान किया है, हमारा ईमान है, हमारा दावा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस दावे की अमली तस्वीर बनने की तौफीक अता फरमाए। सच्चा ईमान वो है जो अमल में ढल जाए, वरना दावा झूठा हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो नबी की सुन्नत छोड़ने का अंजाम क्या होगा? नबी की सुन्नत का अंजाम छोड़ने का अंजाम यही होगा। मैं आपके सामने जरा 1-2 हवाले और देना चाहता हूं। आपने ताबईन में से हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब का नाम सुना होगा। सईद इब्नुल मुसय्यिब बहुत मशहूर ताबई हैं, बल्कि उनको ताबईन का सरदार कहा जाता है। सईदुत ताबईन
حضرت سعید بن مسیب رحمتاللہ علیہ ان کا ایک واقعہ بتلانا چاہتا ہوں. دیکھنا ذرا میرے بھائیوں، غور کرنا. ایک شخص ہے فجر کی نماز کے لیے اذان ہو چکی ہے. اذان ہونے کے بعد مسجد میں انسان داخل ہوتا ہے. داخل ہونے کے بعد یا تو 2 رکعت تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہے، ورنہ نماز سے پہلے نماز کے اندر جو چیز شامل ہے وہ 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت سنت ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہلکی پڑھنا ہے، مختصر پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل واللہ احد کی تلاوت کرتے تھے. بالکل مختصر پڑھا کرتے تھے، لمبی نہیں پڑھتے تھے. یہ نبی کی سنت ہے. اور آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت ہے، دنیا اور دنیا کی ساری دولت پر بھاری، ان سے بھی بہتر. یہ مقام ہے 2 رکعت سنت کا. بہرحال سعید بن مسیب موجود ہیں. ایک شخص آتا ہے، 2 رکعت سلام پھیرتا، پھر 2 رکعت سلام پھیرتا، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت. یکثر الرکوع والسجود، بہت سارے رکوع کرتا، بہت سارے سجدے کرتا ہے. حضرت سعید بن مسیب دیکھ رہے تھے یہ کون سی نماز ہے؟ 2 ہی رکعت تو پڑھنا ہے، 2 ہی رکعت پڑھنا ہے. تو 2 رکعت پڑھنے کے بجائے یہ 4 6 8 رکعت کون سی پڑھ رہا؟ وہ آئے ان کے پاس. اچھی طرح سننا، نبی کی سنت، آپ کی سنت کی پیروی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننا، آپ کا کہا ماننا. اگر ہم مانتے ہیں تو کیا انجام ہے، اور نہیں مانتے ہیں تو کیا انجام. آئے، پوچھا بھائی آپ کئی رکعت نماز پڑھ رہے تھے، 2 کر کے، یہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے تھے؟ ذرا بتائیے اللہ واسطے کی کون سی نماز تھی؟ اس شخص نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ نماز کون سی تھی اور کتنی رکعت، اتنی ساری رکعت وہ کیوں پڑھ رہا تھا. لیکن اس نے فوراً سوال کے جواب میں سوال جڑ دیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی آپ چلے آئے مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا تھا. یہ بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ نماز عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا بڑا کام ہے کہ نہیں؟ ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صلاۃ، اقامت الصلاۃ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ وہی شخص سوال کر رہا. آپ آگے مجھے کیا پڑھ رہا تھا؟ نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب نے کیا جواب دیا جانتے؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا جواب تھا؟ وہ جواب قاعدہ ہے، پرنسپل ہے، اصول ہے. انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت کی مخالفت کرنے پر عذاب ضرور دے گا. کیا فرمایا؟ انہ لا يعذبک اللہ علی الصلاۃ وانما يعذبک علی خلاف السنہ. اللہ تجھے نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دے گا. نماز تو عبادت ہے، لیکن یہ نماز جو تو پڑھ رہا ہے نبی کی سنت کے خلاف ہے. نبی نے اس وقت 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو 4 6 8 رکعت پڑھ رہا ہے. نبی کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، نبی کے طریقے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا. اور ہم نے آپ نے پڑھ لیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، جو میری بات نہیں مانتا وہی جہنم، وہی جنت میں جانے سے انکار کر رہا. دیکھا آپ نے یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت، یہ ہے اتباع سنت کا مقام، اطاعت رسول کا مقام. کہا اللہ تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے عذاب دے گا. دیکھا آپ نے؟ اچھا جناب، آپ نے حضرت امام مالک کا واقعہ سنا ہوگا. امام مالک کا واقعہ، ایک شخص آتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں برسوں درس حدیث دے رہے ہیں، مدنی ہیں، مدینے ہی کے ہیں، برسوں تک حدیث رسول کا درس دے رہے ہیں. مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے. ایک شخص آ گیا پوچھا امام صاحب ایک مسئلہ بتلائیے، میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیے میں کہاں سے احرام باندھوں؟ عمرے کا احرام کہاں سے باندھوں؟ حج کا عمرے کا احرام دونوں احرام کی جگہ ایک ہی ہے. میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، احرام کہاں سے باندھوں؟ لبیک کہاں سے پکاروں؟ لبیک اللہم عمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے آ رہا ہوں، یہ کہاں سے بولوں؟ امام مالک نے فرمایا جہاں سے نبی نے احرام کیا ہے وہیں سے تم بھی احرام کر لو
اور ہم سب جانتے ہیں نا مدینے سے اگر کوئی آ رہا ہے حج یا عمرہ کرنے کے لیے، اس کے لیے مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ نامی جگہ ہے، وہاں جا کر کے احرام پہننا ہوتا ہے، وہاں جا کر کے لبیک پکارنا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نبی نے بتلا دیا ہے۔ امام مالک نے کہا اگر تمہیں احرام کرنا ہے تو تم وہیں سے کرو جہاں سے نبی نے کیا ہے اور جہاں سے نبی نے کرنے کے لیے بتلایا ہے۔ اس شخص نے اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی کی مسجد کا مقام تو اس سے زیادہ اونچا ہے، وہاں جاؤں اس سے بہتر تو نبی کی مسجد ہے، نبی کی مسجد کا درجہ اونچا ہے، اگر میں وہاں جانے کے بجائے اگر میں اللہ کے نبی کی مسجد ہی سے یہیں سے اگر احرام پہن لوں اور یہیں سے اللہم لبیک عمرہ کہہ لوں تو اس میں کون سی برائی ہے؟ اس میں کون سی برائی ہے؟ نبی کی سنت کہتی ہے وہاں سے باندھو، انسان کہتا ہے میں یہیں سے باندھ لوں تو کون سی پرابلم کی بات ہے؟ امام مالک نے فرمایا بھائی آپ یہاں سے کیوں باندھیں گے؟ جب نبی نے وہاں سے باندھا ہے تو ہمیں نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے، آپ کا کہاں ماننا ہے؟ آپ نے جیسے کیا ہے ویسے آپ کے پیچھے آپ کے راستے پر چلنا ہے، وہیں چلے جاؤ، وہاں سے احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے جاؤ۔ اس آدمی نے کہا بھائی کتنا فرق ہے، یہ 2-3 کلومیٹر کا ہی تو فاصلہ، کیا کہا تھا؟ انما ہی امیال ازیدھا، کچھ فرق تو نہیں لگتا مجھے، یہ صرف اور صرف چند میل کا فاصلہ ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں اور وہاں میں اتنا ڈیفرنس ہے، اگر میں یہیں سے باندھ لیتا ہوں تو کیا پرابلم؟ امام مالک نے کہا اگر آپ یہ بات نہیں مانتے ہیں، نبی کا طریقہ نہیں مانتے، نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، ڈر ہے کہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، کوئی فتنہ آپ کو گھیر نہ لے، کوئی آزمائش میں آپ پڑ نہ جائیں۔ وہ آدمی ناراض ہونے لگا، لال پیلا ہونے لگا، آج بھی بہت سارے لوگ لال پیلے ہونے لگتے ہیں، آدمی لال پیلا ہونے لگا۔ اس نے کہا بھائی آپ لوگ ہر دم جب دیکھو تب فتنے کی بات کرنے لگتے، ایو فتنۃ ہذہ، اس میں کون سی فتنے کی بات؟ آپ فتنے کی بات کرنے لگے، کون سا فتنہ ہے؟ یہاں سے باندھ لوں وہاں سے باندھ لوں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ امام مالک نے فرمایا بھائی دیکھو میں نے بتا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتنہ نہ پکڑ لے یا کوئی دردناک عذاب نہ گھیر لے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے نبی کے حکم کی مخالفت کرو گے تو اللہ کی طرف سے فتنہ آ سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، اللہ کی طرف سے دردناک عذاب گھیر سکتا ہے تمہیں۔ میرے بھائیوں فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا وہ فتنہ شرک ہے، نبی کی مخالفت کرو گے تو اللہ بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے، تمہیں شرک میں مبتلا کر سکتا ہے، تم دین سے باہر نکل جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اطاعت کا مقام اور اس کی اہمیت، اور اسی راستے پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، اسی راستے پر نبی کا فرمان ہے، اسی راستے پر صحابہ کرام بھی چلے۔ صحابہ کرام بہت ساری باتیں ہیں، کہنے کا موقع نہیں ہے، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ بار بار حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے، حضرت عروہ سے بھی آیا ہوا ہے، ایک شامی کا بھی واقعہ ہے، اور ایسے ہی اور چند لوگوں کا واقعہ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج کون سا حج تھا؟ وہ حج قران تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ حج تمتع کر لو، حج تمتع کر لو۔ حج تمتع میں حج اور عمرہ کمبائن ہو، حج اور عمرہ الگ الگ ہوتا ہے۔ حج قران کے اندر حج اور عمرہ دونوں کیا ہوتا ہے؟ ایک ساتھ میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حج میں چونکہ جانور قربانی کا ساتھ میں لے گئے تھے، آپ نے کہا میں جانور لے کر کے آیا ہوں اس لیے میں حج قران کروں گا، عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ میں، لیکن تم لوگ چونکہ قربانی کا جانور نہیں لائے ہو اس لیے تم کو چاہیے کہ تم عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد 8 تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع کہتے ہیں۔ ہم لوگ جو حج کرنے کے لیے ہندوستان سے جاتے ہیں یا دنیا سے، عام طور پر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، فضیلت والا حج ہے، نبی نے اس کا حکم دیا تھا۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، حج تمتع کرنے کا کیا حکم ہے؟ صحابہ نے کہا حج تمتع کرنا حلال ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا حج تمتع کرنے کا حکم نبی نے دیا ہے، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا حج تمتع کرنا
درست ہے, صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے, ان سے کسی نے کہا حج تمتع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا حج تمتع نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے, اس لیے حج تمتع کرنا نبی کی سنت. لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے ہیں, کسی نے کہا عمر بن خطاب منع کرتے ہیں, کسی نے کہا حضرت عثمان غنی منع کرتے ہیں. ان باتوں کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے. یاد رکھو, صحابہ کرام کا ریئیکشن دیکھو. نبی نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ابو بکر منع کریں, عمر منع کریں, عثمان منع کریں, اس لیے منع کریں کہ ان کے سامنے حج تمتع کا حکم نہیں آیا ہے, ورنہ ممکن نہیں ہے کہ کسی صحابی کے سامنے نبی کا حکم آیا ہو اور جان بوجھ کر کے سنت کی مخالفت کرے, ایسا ممکن ہی نہیں. میرے بھائیوں, کیا ریئیکشن تھا؟ ریئیکشن کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا اس شامی آدمی سے جو سوال کر رہا تھا, کہا یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ عمر بن خطاب نے حج تمتع سے منع کیا ہے, یہ بتاؤ اگر میرے باپ نے, عمر نے منع کیا ہو اور نبی نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہو تو میرے نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ میری بات, میرے نبی کی بات مانی جائے گی, آپ کی اتباع کی جائے گی, یا میرے والد عمر بن خطاب کی اتباع کی جائے گی؟ اس شام کے آدمی نے کہا نہیں نہیں, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا, آپ کے حکم کا پالن کیا جائے گا, آپ کا حکم پر عمل کیا جائے گا. تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ تو پھر اچھی طرح جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہے. اگر میرے والد نے منع بھی کیا ہے تو باپ کی بات نہیں مانی جائے گی, میرے نبی کی بات مانی جائے گی. امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا میرے والد کی بات مانی جائے گی یا میرے نبی کی اتباع کی جائے گی؟ یہ ریئیکشن تھا. پتا چلا صحابہ کرام کا یہی مشن تھا, حکم نبی کا مانا جائے گا, راستہ نبی کا فالو کیا جائے گا. یہی معاملہ عبداللہ بن عباس کے سامنے آیا. انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے. کسی نے کہا وہ ابو بکر بن عمر ینہی علیہ, ابو بکر عمر اس سے منع کرتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہے, صحابہ کرام نے حج تمتع کیا ہے. تم لوگ اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے, آپ کی حدیث کے سامنے ابو بکر کا حوالہ دیتے ہو, عمر بن خطاب کا حوالہ دیتے ہو. اللہ کی قسم ہے مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی, مجھے ڈر ہے کہ ہلاک ہو جاؤ گے تم. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر, میں تمہیں کہہ رہا ہوں نبی نے فرمایا ہے, نبی کا حکم ہے, آپ کا فرمان ہے, آپ کا ارشاد ہے, اور تم نبی کے حکم کے سامنے ابو بکر کا حوالہ دیتے ہو, عمر بن خطاب کا حوالہ دیتے ہو. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے, ہلاک نہ ہو جاؤ, اللہ کا عذاب نہ آ جائے حکم رسول کی مخالفت کرنے کے انجام کے طور پر. میرے بھائی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں, میں بات کو سمیٹ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں, وقت اجازت نہیں دیتا. 2-4 منٹ 5 منٹ بس انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بات ختم کر رہا ہوں. آخری بات یہ ہے میرے بھائیو, الحمدللہ یہی قرآن کا, یہی نبی کی سنت کا, یہی صحابہ کا, یہی تابعین کا, اور اسی پر ہمارے امت کے ائمہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل اور سارے ائمہ اسی سنت کے پیروکار تھے. سبھی نے اتباع رسول کا, اتباع سنت کا حکم دیا ہے, سبھی نے اطاعت رسول کا حکم دیا ہے. قربان جائیے سارے اماموں نے ایک زبان ہو کر کے, مسلمانوں اس حقیقت کو اپنے ذہنوں میں, اپنے دلوں میں اچھی طرح سے بٹھا لو, سارے اماموں نے ایک زبان ہو کر کے سب نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے. سب نے کہا نبی کا کہا مانو, اللہ کے نبی کی سنت پر چلو, آپ کی اتباع کرو. آپ کی حدیث آ جائے میری بات چھوڑ دو, فلاں کی بات چھوڑ دو, فلاں کی بات چھوڑ دو, کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے نبی کی بات کے سامنے. یہ اللہ کے ان محسن بندوں, اللہ کے ان نیک بندوں, ائمہ اربعہ کی تعلیم ہے. مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ائمہ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے, سب نے اتباع سنت, اطاعت رسول ہی کی تعلیم دی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ساری باتیں لاؤں, لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں سارے اماموں نے, حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے رات کی تنہائی میں روتے تھے اس
قدر تقوی شعار، اس قدر اللہ والے، اس قدر امت کے غم میں پریشان ہونے والے. اللہ کی قسم ہے، حضرت امام مالک کو دیکھو، حضرت امام شافعی کو دیکھو، وہ کہتے ہیں اگر کہیں راستے میں کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل جائے اور اس کے اوپر کوئی حدیث لکھی ہوئی ہو، نبی کا فرمان لکھا ہوا ہو، اسے لے جاؤ اور شافعی کے حوالے سے بیان کر دو کہ شافعی نے ایسی ایسی حدیث بیان کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حدیث ہے وہی میرا منہج ہے، جو حدیث ہے وہی میرا راستہ ہے، میں حدیث کے علاوہ نہیں جانتا. اگر کوئی حدیث آ جائے اور تم دیکھو کہ میں اس کے خلاف جا رہا ہوں تو سمجھ لو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں، میری عقل جا چکی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، سارے ائمہ، سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ اور بالترتیب مالک، شافعی اور احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ نے سنت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اطاعت رسول کا حکم دیا ہے. جگہ جگہ، 1 2 نہیں، 10 10 20 20 30 30. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو ان ائمہ کی تعلیمات کو پڑھنے کی، ان ائمہ کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کی اور سنجیدگی سے متانت سے اللہ عز و جل ان کی تعلیمات پر، ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا مقام، آپ کی سنت کی اتباع کا مقام بہت عظیم ہے اور بہت سارے حوالے ہیں. میں نے بہت ساری باتوں کو شارٹ کر دیا ہے، خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے نوٹ کر دیا ہے. میرے سامنے کئی پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے تھے، میں نے اس سے اس لیے دوری اختیار کر لی کہ بات لمبی کہنے کا موقع نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لو، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. سن لینا، یہی عقیدہ بننا چاہیے. کتاب و سنت کے دلائل کا یہی خلاصہ ہے، اللہ کے فرمان کا، نبی کے فرمان کا، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، محدثین، فقہا، سب کی باتوں کا یہی خلاصہ ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. محمد رسول اللہ سے اونچا مقام ہم ابو بکر صدیق کو نہیں دے سکتے، تو پھر کسی امت کے ادنا کو کیسے مقام دے سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بس یہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو سب سے پہلے اور اس کے بعد ہم تمام بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، جہاں یہ باتیں جا رہی ہیں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سنت کے قدم قدم، آپ کے اشاروں پر، آپ کے نقش پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کبھی مخالفت کی بات آ جائے، کبھی خلاف ورزی کی بات آ جائے، سوچ کے ہمارے وجود میں راشا طاری ہو جائے، ہم کانپنے لگے کہ نبی کی سنت کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی سنت جنت کی ضمانت ہے، ہم کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ حضرت امام مالک نے کہا تھا، آخری بات ہے، امام مالک نے کہا تھا، السنت سفینۃ النجا من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق. سن لو، سنت نجات کی کشتی ہے، سنت نجات کی کشتی ہے. دنیا کے طوفانوں میں، گمراہی کے طوفانوں میں، ضلالت کے طوفانوں میں سنت رسول نجات کی کشتی ہے. جو اس کشتی پر سوار ہو گیا، طوفان سے نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے دور رہ گیا، سوار نہیں ہو سکا، وہ غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا. جیسے حضرت نوح کی کشتی میں جو سوار ہو گئے تھے وہ نجات پا گئے، اور انہی سے نسلیں، انہی میں سے چند کی نسلیں چل رہی ہیں دنیا میں. ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، اور جو اس میں سوار نہیں ہوئے تھے سب ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کشتی سنت پر سوار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے مقابلے میں نہ عقل کو لائیں، نہ اس کے مقابلے میں شخصیت کو لائیں، نہ اس کے مقابلے میں باپ دادوں کی ریت روایت کو لائیں، نہ اس کے مقابلے میں دنیا اور دولت کو لائیں، نہ اس کے مقابلے میں کسی لاجک کو لائیں، نہ کسی مدبر کو لائیں، کسی دنیا کے کسی کو بھی نبی کی سنت کے مقابلے میں نہ پیش کریں. اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو سنت کے مقام کو سمجھنے کی اور حدیث رسول کے مقام اور اتباع کی اور اطاعت رسول کی حیثیت، مقام اور اس کا درجہ، اس کا دنیوی انجام اور اخروی انجام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مخالفت کے نتیجے میں ہمارا دنیا میں آخرت میں کیا برا انجام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک وعملک وحیاتک
یہ تھے فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ و تولی، جو اپنی سحر بیانی سے ہم سامعین کو مستفید فرما رہے تھے۔ آپ کا انداز بیاں ایسا ہے، لگتا تھا کہ آپ بیان کرتے چلے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ آخر میں تمام سامعین اور سامعات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس مجلس کو اختتام تک ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ رب العالمین آپ کی اس کوشش کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الا غفر له ما کان فی مجلسہ۔